ہم بھلے جتنی عبادات کر لیں، جتنی ریاضات کر لیں، جتنی مشقتیں کر لیں، انفرادیت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن اجتماعیت کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فائدہ وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ واجب الاحترام، واجب القدر، معزز و محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام تشریف لانے والوں کا اور شرکاء کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پر آج کی اس تقریب میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور رسالت مآب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک اور متبرک مہینہ ہے، اور اس میں ہم حد الوسع کوشش کرتے ہیں، ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور اپنا حصہ اس میں شامل کیا جائے۔ لیکن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہم سے صرف ایک محفل کا تقاضا نہیں کرتا، صرف ایک محدود یا لامحدود کنٹریبیوشن کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ یہ ہم سے عزم عمل مانگتا ہے، ہم سے یہ عزم عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد فرمائی، جس کے لیے حضور نے اپنے پیاروں کی قربانیاں پیش کیں، جس کے لیے حضور نے خود اپنی اوپر تکلیفیں جھیلیں اور حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور بارہا مرتبہ حضور کے جسم اطہر سے لہو جاری ہوا، بارہا مرتبہ حضور کا لباس حضور کے خون سے تر ہوا، اور بارہا مرتبہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب، جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں اور آج کی اس تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور آپ ہی کے زیر سایہ آپ کی سرپرستی میں یہ پیغام اور یہ مشن اور یہ مقصد آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم سے وہ تقاضے اس سے تھوڑے سے آگے بڑھ کے کرتا ہے، اور اگر ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں اور اس پیغام کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ ہم اپنا عزم عمل نہ باندھیں کہ جس پیغام کے لیے اور جس مقصد کے لیے حضور نے قربانیاں پیش کی، تو ہمارے وہ مقاصد اس میں فوت ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ مقصد اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بنیادی پیغام کی طرف توجہ دیں کہ جو بنیادی پیغام حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عالم انسانیت کو آپ نے عطا فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
बशीरन व नज़ीरा, कि हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बनी नोए इंसान के लिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा गया। और हमें हज़रत अल्लामा इकबाल ये बताते हैं कि हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती होने की हैसियत से, ए बंदा मोमिन, अगर तू अपने मकाम का और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे तो तेरे ऊपर बुनियादी तौर पर हुजूर की ये सिफ़ात लागू होती हैं। अफरंग जे खुद बेखबरत कर्द वगरना, ए बंदा मोमिन तू बशीरी तू नज़ीरी, कि मगरबी सोच ने तेरे विजन को धुंधला दिया, वरना ए बंदा मोमिन हुजूर की इन सिफ़ात से तू मुत्तसिफ भी है और हुजूर के इस इखलाक से तू मुतखल्लिक भी है। तू बशीरी तू नज़ीरी, तेरे ऊपर भी अल्लाह ने यह जिम्मेदारी अता की है कि जाके आज़ान दे और उस आज़ान में लोगों को बशारत भी दे और लोगों को डरा भी सही। क्यों? कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि तू इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का नायब है, तू इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का खलीफा है। और उस पैगाम को आगे बढ़ाना जिस तरह अंबिया की ज़िम्मेदारी रही है, उसी तरह वो तेरी भी ज़िम्मेदारी है। और हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पूरी तहरीक में हम जब बुनियादी तौर पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं तो हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने लोगों की जो इस्लाह की, वो इस्लाह सिर्फ उन लोगों के इस ज़ाहिरी वजूद तक मुहित नहीं थी, वो सिर्फ लोगों के अहवाल गुफ्तार या उनके सिर्फ एक वो ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश तक महदूद नहीं थी, बल्कि हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के दिलों को मुसख्खर किया और उन लोगों के दिलों के अंदर जो एक कायनात बसती है, उस कायनात के अंदर हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बपा किया। कि जिस तरह हुजूर ने उन लोगों को जिन चीज़ों से आशना किया, उनका जिक्र जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने यह बताया कि मैंने तुम में जो अपना महबूब भेजा है, मेरे उस महबूब के कमालात क्या हैं। जो बुनियादी 4 कमालात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाए, उनमें एक ये है कि यतलू अलैहिम आयातिही, वो मेरे कुरान की तिलावत तुम्हारे सामने करते हैं और मेरे कुरान से तुम्हें आशनाई अता करते हैं। और दूसरी ये है वह युज़क्कीहिम, और वो तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हारे कल्ब का तज़किया करते हैं, तुम्हारे नफ्स का तज़किया करते हैं, तुम्हारे अंदर को साफ़ करते हैं, तुम्हारे बातिन को साफ़ करते हैं, तुम्हारे अंदर को पाकीज़ा और ताहिर और मुतहर करते हैं। आप इसी तरह देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इसीलिए हमारे बातिन के ऊपर, हमारे कल्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि अगर तुम्हारा कल्ब साफ़ नहीं है, अगर तुम अंदर से मुस्तहकम नहीं हो, तो फिर तुम्हारे तमाम आमाल वो रायगां चले जाते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यही बताया कि फला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि ऐसे शख्स की अताअत बिल्कुल ना करो जिसका दिल और जिसका बातिन मेरे ज़िक्र से गाफिल हो गया। अब इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पे दिल का जिक्र किया कि जिसका दिल मेरी याद से गाफिल हुआ और जिसका दिल मेरे जिक्र से गाफिल हुआ, ज़ुबान की बात नहीं फरमाई। और हमारा जितना भी, अगर हम मुआशरती तौर पे अपना तज्ज़िया करें कि हमारा जितना ज़्यादातर ज़ोर रहता है और हम जिस तरफ ज़्यादातर राग़िब रहते हैं, वो हम अपनी ज़ुबान के साथ उसको जारी रखते हैं, हम अपने ज़ाहिर को संवारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसका मायार मुकर्रर किया है वो उससे आगे है कि वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसका दिल मेरे ज़िक्र से गाफिल हो गया उसकी अताअत तुम ना करो, उसकी अताअत तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगी और उसकी अताअत तुम्हें मेरे गज़ब की तरफ लेके जाएगी। और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पे हमें बताया कि क़यामत के दिन जब तुम मेरी बारगाह के अंदर आओगे, मुझे पता है तुम्हारे पास माल भी बहुत होगा, मुझे पता है तुम्हारे पास दुनिया की और भी बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन मेरी बारगाह में क्या पेश करोगे?
میری بارگاہ میں کیا چیز قبول کی جائے گی؟ میں تم سے کیا چیز پوچھوں گا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، میں اس دن تم سے اولاد کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنا مال و متاع لے کے آئے ہو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن میں تم سے سلامتی والا دل چاہوں گا کہ تمہارا دل جو میں نے تمہارے اندر رکھا تھا وہ دل کدھر ہے؟ کیا اس کو سلامت کر کے لائے ہو یا اس کو ویران کر کے لائے ہو؟ اسی لیے حدیث مبارک میں ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ تم کون سا عمل کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو، اسے اس بات سے بھی نہیں ہے کہ تم خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یا تمہاری عمر کتنی ہے، گورے ہو، کالے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کیا ہو، وہ اس بات کو نہیں دیکھتا، بل ینظر فی قلوبکم ونیاتکم، وہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں میں دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے اور تمہاری نیتوں میں کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ کرائیٹیریا ہے ہمارے اعمال کو ناپنے کا اور ہمارے اعمال کو تولنے کا۔ اب یہ ہم نے اپنے آپ کو اس سطح تک لے کے جانا ہے، اور وہ عزم عمل ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی اس مقصدیت کو آگے بڑھائیں، اور ہمارے دل جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے اعمال جن کے اندر ہمارے دل کا خلوص شامل نہیں ہوتا، ہمیں اپنے ان اعمال کے اندر اپنے دل کے خلوص کو شامل کرنا ہے، اور ہمیں ان اپنے اعمال کے اندر اپنی اس غفلت قلب کو دور کرنا ہے۔ جس طرح سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دل تھی سنگ پتھر چنگے جو دل غفلت اٹی ہو، کہ اس دل سے تو پتھر اور اینٹیں اور مٹی بہتر ہوتی ہے کہ جس دل کے اوپر غفلت کا غبار چڑھ جائے، جس دل کے اوپر غفلت کی دبیز تہ جم جائے، اور جس دل کے اوپر غفلت کا زنگ چڑھ جائے، اس دل کو آپ فرماتے ہیں کہ اس دل تھی سنگ پتھر چنگے، ایسے دل سے تو پتھر اور اینٹیں اور دیگر چیزیں وہ بہتر ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے انہیں دل دیے، وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں۔ اور حاضرین محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی عقلی دلیل کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں بعض اوقات، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ تم اس لیے جہنم ہے ان کا ٹھکانہ کہ وہ اپنے دل سے غافل ہیں۔ اور دوسری بات، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے انہیں کان دیے، وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے انہیں آنکھیں دی، وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم اپنی عقل سے جب دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے دل سے بے خبر ہیں؟ کیا ہم اپنے دل سے غافل ہیں؟ مجھے پتا ہے میرا دل میری بائیں جانب ہے۔ ابھی کسی لیبارٹری میں جا کے آپ مجھے آلہ لگا دیں، میرے دل کی ساری کیفیت سامنے آ جائے گی کہ یہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے اس کی ورکنگ کی، یہ کتنا مزید چل سکتا ہے، کیا کیا اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے اپنے دل سے غافل ہوئے؟ ہم کیسے اپنے دل سے بے خبر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انہیں کان عطا کیے، وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ میرے کان ہیں، انسانوں کے کان ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں آنکھیں عطا کی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔
اب آنکھیں ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کن آنکھوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ یہ کن کانوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ یہ کس دل کی بات اللہ کر رہا ہے کہ کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہوگی جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ کیوں؟ وہ دلوں سے بے خبر ہیں۔ ہم تو نہیں ہیں بے خبر، ہم تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایرا کے اندر زندہ ہیں، ہمیں تو ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ ہم سے پہلے کے لوگ ہو سکتا ہے اس سے بے خبر ہوں جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم کیسے بے خبر ہو گئے دل سے؟ ہمارے کان ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ بھائی کن کانوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ کن آنکھوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس خون کے لوتھڑے کی بات نہیں کر رہا جو ہماری بائیں جانب رکھا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں دل کہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دل کی اس حقیقت کی بات فرما رہے ہیں کہ تم دل کی اس حقیقت سے بے خبر ہو جس کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد کیا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ تو بنیادی طور پہ انسان کا جو دل ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے، اور اسی لیے مولانا رومی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نور وجود آدم میں نہ ہوتا آپ و گلرا کے ملک کر دی سجود، مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ یہ فضیلت ہے ہمارے دل کی، اور یہ وہ پہلو ہے ہمارے دل کا جس کی جانب ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے کہ اپنے دل سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اور کون سے کان، کون سی آنکھیں؟ یہ کان نہیں بلکہ ہمارے دل کے کان، یہ آنکھیں نہیں بلکہ ہماری دل کی آنکھیں، جن کو کھولنے کی ہم کبھی کوئی ترکیب نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اگر ان چیزوں سے بے خبر ہو جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ میں نے جہنم مقرر کر دیا ہے، تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہوگی جو جہنم کے اندر جائے گی، فقط اس لیے۔ اور میں یہاں پہ جہنم کے حوالے سے ایک گزارش عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ بنتا جا رہا ہے، اور میں یہاں موجود تمام اہل فکر سے یہ استدعا کروں گا کہ خدا را اس پہ ذرا سنجیدگی سے سوچئے۔ وہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے اس جہنم سے خبردار کیا کہ دو جہنمیں ہیں، ایک جہنم آخرت میں ہے جہاں اللہ اپنی کرسی عدالت پہ ہوگا، واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی پہ، وہ کرسی عدالت پہ ہوگا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مقام محمود پہ فائز ہوں گے، اور ترازو لگا ہوگا، اعمال اس میں تولے جا رہے ہوں گے۔ پھر جس نے برا عمل کیا، جس نے دین کو ترک کیا، جس نے دعوت اللہ کو ترک کیا، اسے اس جہنم میں جھونک دیا جائے گا جس کے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو ہم اپنے علماء اور واعظین کی صحبت میں اسے سنتے رہتے ہیں۔ دوسری جو جہنم ہے، دوسری جہنم یہ دنیا ہے، یہ حساب گاہ ہے، یہیں پہ احتساب ہوتا ہے، یہیں پہ جنت اور جہنم، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ثواب دارین حاصل کریں۔ ثواب دارین کا کیا مطلب ہے؟ دونوں جہانوں کا ثواب، اس جہان کا بھی، اگلے جہان کا بھی۔ اسی طرح اجر دارین بھی ہے، اس دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح جہنم دارین ہے، اس دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ ہم جو یہاں پہ کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر بن جاتی ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بوتے ہیں اس دنیا میں، وہی ہم کاٹتے ہیں اس دنیا میں۔
کبھی ظالم کا انجام دیکھیے، کبھی ظالم کی موت دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں جہنم اللہ نے قائم کر دی۔ زانی باہر جاتا ہے زنا کرنے کے لیے، میں معذرت کے ساتھ لیکن پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، وہ یہ نہیں جانتا اس کا اپنا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ زانی کا گھر کبھی سلامت نہیں رہتا، یہ اس دنیا کے اندر جہنم ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں، اللہ میری اولاد کو بھی جھوٹا کرے گا۔ کیوں؟ وہ مجھے دیکھتی ہے، مجھ سے اثر لیتی ہے، اور میرے اس عمل کا حساب اسی دنیا میں مجھے دیا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولتا تھا، یہ تیری نسل بھی جھوٹی ہے۔ جو بھی جھوٹ بولے گا، یہ دو جہنمیں ہیں ہمارے سامنے، ایک اس دنیا میں جو حساب گاہ ہے، ایک آخرت میں جس سے ڈرایا گیا ایک وہ جہنم ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں جہنموں سے بے خوف ہو گئے۔ آخرت کی جہنم، اس سے بھی ہم بے خوف ہو گئے۔ ہم گناہ کرتے وقت بالکل نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہوگا، ہم یہ نہیں سوچتے۔ اور جب ہم یہاں پہ گناہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہیں پہ اس کا حساب اور اس کا احتساب دینا ہوگا۔ کیا ہم کسی تیسری جہنم کی تلاش میں ہیں؟ کیا ہم پہ کوئی تیسرا جہنم لاگو کیا جائے؟ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں جہنموں کا ایندھن بھی بنے اور ہماری تلاش کے مطابق ایک تیسری جہنم بھی ہمارے اوپر طاری کر دی جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مد نظر کہ میرے ذکر سے اگر غافل ہوئے، تمہارے دل، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اگر میری آواز سے، میری آذان سے اور میری معرفت سے اگر تمہارے کان اور آنکھیں اور دل غافل ہوئے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں دارین ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں آئیے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی مثل ہیں۔ کون؟ جو اپنے دل سے، اپنے دل کے کانوں سے، اپنی دل کی آنکھوں سے غافل ہوئے، وہ جانوروں کے مثل ہیں۔ وَبَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آج آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ کیا وہ حیوانیت جس کی طرف ہمیں اللہ نے قرآن میں متوجہ کیا، مثلاً آپ قتل و غارت کو ہی دیکھ لیجئے۔ قتل و غارت یہ ایک حیوانیت کی ایک قسم ہے۔ اکتوبر 2010 سے لے کر اکتوبر 2011 تک اس ایک چھوٹے سے ملک کے اندر 12,580 قتل کے کیسز فائل ہوئے ہیں۔ قتل اس سے زیادہ ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، آپ اسے حیوانیت نہیں کہیں گے؟ کیا خدا کا یہ قول ہم پہ صادق نہیں آ رہا ہے؟ کیا خدا کا یہ فرمان ہم پہ لاگو نہیں ہو رہا ہے کہ تم جانوروں کے مثل ہو جاؤ گے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے؟ اور حیوانیت، مجھے بتائیے حیوانیت اور کسے کہتے ہیں؟ جو بے راہ روی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جو جنسی اور جسمانی تشدد ہمارے معاشرے کے اندر فروغ پا رہا ہے، جو بے راہ روی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، اور جو جنسی حیوانیت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے، ہم جانوروں والا معاشرہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی مغرب کو تانا دیا کرتے تھے کہ ان کے اندر یہ تمیز نہیں رہی ماں کی، بہن کی، رشتوں کی، اور وہ کھلے عام چوراہوں کے اندر برائی کرتے رہتے ہیں۔ کیا آج وہ معاشرہ ہم اپنی سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں دیکھ رہے؟ کیا اسلامی ممالک میں یہ کچھ نہیں ہو رہا کہ حیوانوں کی طرح انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل میں اندھا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ چیخ پڑتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر،
کہ میں نے دیکھا ایک درویش چراغ ہاتھ میں لیے شہر کا چکر لگا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اے درویش کیا ڈھونڈتا ہے؟ رومی کہتے ہیں اس درویش نے جواب دیا قصدام و دد ملولم انسان مارزوست، کہ میں ان بھیڑیا نما ان دو ٹانگوں والے حیوانوں سے میں اکتا گیا ہوں. انسان مارزوست، میری آرزو انسان ہے، میں کسی انسان کا متلاشی ہوں، مجھے انسان نہیں مل رہا. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر قصدام و دد ملولم انسان مارزوست. علامہ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے، کہ انسانی معاشرہ حیوانیت کی لپیٹ میں آ گیا اور اس درندگی نے ہمارے باطن سے، ہماری روحانی قوت سے، ہمارے قلب سے اس محرومی اور اس غفلت نے ہمیں حیوانیت کے اندر مبتلا کر دیا ہے. اور یہ حیوانیت ہے کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہے، بتدریج بڑھ رہی ہے، بتدریج بڑھ رہی ہے، بتدریج بڑھ رہی ہے، اور ہم مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جتنے دہانے اس وقت آپ کو کھلے نظر آئیں گے وہ تمام دہانے آج تباہی کے کھلے ہیں. جب ہر طرف تباہی کے دہانے کھول دیے جائیں، جب ہر طرف اسلحہ ساز فیکٹریاں لگ جائیں، جب انسانوں کی یہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، مجھے بتائیے یہ چڑیا اور ہرنوں کے شکار کے لیے بنایا جا رہا ہے اسلحہ. سیٹلائٹ ویپنائزیشن، اسپیس نیوکلیئرائزیشن، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کس کی تباہی کا سامان ہے؟ یہ کس کی تباہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ میری تباہی کے لیے، یہ آپ کی تباہی کے لیے، یہ انسانوں کی تباہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں. کیا ہمیں اس سے عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم اسوہ حسنہ کی طرف رجوع کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے تشکیل کردہ اس معاشرے کی طرف رجوع کریں. ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کو زندہ کریں، اپنے ان کانوں کو کھولیں، اپنی ان آنکھوں کے سامنے سے گرد کی وہ تہ ہٹائیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ. اس لیے آج ضروری ہے کہ اس حیوانیت کو ہم اپنے اندر سے کم کریں. آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل و دماغ میں ایک حق بجانب سوال آ رہا ہے کہ ہم اس حیوانیت کو اپنے اندر سے کیسے کم کریں، ہم اس حیوانیت کو اپنے اندر سے کیسے ختم کریں. تو اس حیوانیت کو ختم کرنے کی، اس درندگی کو ختم کرنے کی ہمارے سامنے ایک بہترین مثال شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھی سے اگر ہم سبق سیکھ لیں تو میرا یقین کامل ہے کہ ہم اپنے اس درندگی، اس وحشت، اس حیوانیت، اس تشدد، اس جبر، اس ظلم، اس قہر سے ہم نجات پا لیں گے، ہم اس سے باہر نکل آئیں گے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے اور شہد کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ وہ اوحا ربک الی النحل، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف الہام فرمایا اور اسے یہ اپنا پیغام عطا کیا. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ جا پہاڑوں میں، درختوں پہ
اور چھتوں میں اپنا گھر بنا، اپنا چھتا بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھلوں اور پھولوں میں سے خوراک حاصل کر، اسے کھا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، اور اپنے رب کی راہوں پر چل جو تیرے لیے نرم اور آسان کر دی گئی ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ تیرے بطن سے، تیرے پیٹ سے ایک مختلف ذائقے کا پینے والی ایک چیز نکلے گی، فیہ شفاء للناس، میں لوگوں کے لیے اسے رحمت بنا دوں گا، لوگوں کے لیے اسے شفا بنا دوں گا۔ اب شہد کی مکھی کو اللہ نے 3 شرائط اس پہ لاگو کی، اور وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک، اللہ نے متعین کر دیا کہ گھر بنا، مگر پہاڑوں میں، درختوں پہ اور چھتوں پہ رہائش اللہ نے متعین کر دی۔ دوسری بات کہ خوراک، اللہ نے کہا کہ من کل الثمرات، تمام قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے تو اپنی خوراک حاصل کر، خوراک متعین کر دی۔ اور پھر کہا کہ اپنے رب کی راہوں پہ چل جو تیرے لیے نرم اور آسان کر دی گئی۔ 3 شرائط اللہ نے اس مکھی پہ لاگو کی، رہائش، خوراک اور راستہ۔ جس مکھی نے رہائش، خوراک اور راستہ اللہ کی مرضی سے اختیار کیا، اللہ نے اس کے پیٹ سے برآمد ہونے والی چیز کو لوگوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اور جو مکھی اللہ کی ان حدود سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے، اس مکھی سے اللہ نے انسانوں کے اور جنات کے دل میں نفرت ڈال دی۔ وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اپنے گھروں میں، اپنے ہاسپٹلز میں، اپنی مارکیٹس میں، اپنے شاپنگ پلازاز میں وہ انسیکٹ کلر لگاتے ہیں کہ وہ مکھی آئے تو مر جائے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی حدود کو نہیں اپنایا۔ شہد کی مکھی سے مجھے بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، اور جو شہد برآمد ہوتا ہے، اگر وہ مکھی اس راستے کو چھوڑ دے تو وہ شہد کے اندر وہ تاثیر اور وہ مٹھاس جاتی رہے۔ وہ ہے ہی اس لیے کہ اس نے اللہ کے متعین کردہ راستے کو اپنا لیا۔ کڑوا پھل بھی کھاتی ہے، میٹھا پھل بھی کھاتی ہے، پھیکا پھل بھی کھاتی ہے، سرخ بھی کھاتی ہے، سفید بھی کھاتی ہے، پیلا بھی کھاتی ہے، نیلا بھی چوستی ہے، سارا کچھ وہ کرتی ہے، لیکن اس کے پیٹ کے اندر سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ ایک ذائقے کی میٹھی اور تمام لوگوں کے لیے باعث شفا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، تو اللہ نے اس کے باطن کے موسم کو وہ لوگوں کے لیے شفا بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ گندگی پڑی تھی، تو جب وہ لوگ وہاں سے گزرے گندگی کے قریب سے، تو ان لوگوں نے اپنے ناک کو اپنی انگلیوں سے ڈھانپ لیا، اپنے ناک کو پکڑ لیا کہ اس گندگی کی جو بدبو ہے وہ ہمارے اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے تھے، آپ جب اس کے قریب سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا ناک سے انگلی ہٹا دو، گندگی سے نفرت کر رہے ہو، یہ میرے سامنے تمہارا شکوہ کر رہی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ گندگی ہمارا کیا شکوہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ
حضور گندگی ہمارا شکوہ کر رہی ہے، یہ تو گندگی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہتی ہے کہ میں بڑی خوش ذائقہ خوراک تھی، میں پھل تھی، میں مٹھائی تھی، میں گوشت تھی، میں بڑے ذائقے، بڑے رنگ اور بڑی خوشبو اپنے اندر رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھے بڑے اہتمام سے خریدا تھا، بڑے شوق سے مجھے انہوں نے کھایا تھا، لیکن ان کے اندر کے موسم نے مجھے بدبودار بنا دیا، ان کی صحبت نے مجھے قابل نفرت بنا دیا۔ چاہیے تو یہ کہ میں ان سے نفرت کروں، چہ جائے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اندر کا موسم کس طرح ان چیزوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ اور جو خون مبارک نکلا اسے ایک برتن میں جمع کر لیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن خون مبارک تبرک سمجھ کر پی لیا۔ حضور کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر، جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ اور لوگوں نے جب پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ ذائقہ اور خوشبو کیسی تھی حضور کے خون کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبو عنبر اور کستوری سے زیادہ مزیدار اور خوشبودار تھی۔ تو اندر کا موسم ہماری ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ منطبق ہوتا ہے، جسے اکثر اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اسے بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اب راستہ یہ ہے کہ ہم اس حیوانیت اور اس درندگی سے نکلیں، کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنائیں اور اللہ کے دین کے راستے کو اپنائیں، اور اللہ کے دین کے اس زمین کے اوپر عملی نفاذ کے لیے اس اپنے عزم عمل کو وابستہ کریں گنبد خضرا کے ساتھ، جو ہمیں آج بھی یہی پیغام دیتا ہے، جس سے آج بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ ہم بھلے جتنی عبادات کر لیں، جتنی ریاضات کر لیں، جتنی مشقتیں کر لیں، انفرادیت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن اجتماعیت کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فائدہ وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ حرم نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کو علماء نے اور فقہاء نے اور عشاق نے کتنے بڑے بڑے مناصب اور مراتب دیے۔ کئی نے کہا کہ 50,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے سے وہاں پہ، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی عظیم اجر کو، اتنے عظیم ثواب کو، اتنی ایک ایک نماز کے اتنے بڑے بڑے ثواب کو چھوڑ کر وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے مدینہ سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم دین کو ترک کر کے مدینہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ امام علی مقام دین کو زندہ کرنے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم دین کو ترک کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے عمل کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ضرورت وقت کیا ہے۔ کیا معاشرے سے اس درندگی اور اس حیوانیت اور اس وحشت کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کب تک کس کے انتظار میں کیسے بیٹھے رہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور قوت عمل کو اپنانا چاہیے، اور اپنے عمل کی جرات کے ساتھ، اپنے عمل کی قوت کے ساتھ ہمیں اس وحشت کو، اس درندگی کو، اس حیوانیت کو ختم کرنا ہے۔ اور آج جنہیں ہم اپنا حریف سمجھتے ہیں وہ ہماری کس بات سے خائف ہیں؟ آپ میں سے میرے بہت سے بھائی اور بزرگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کے اندر بہت سے ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، دیگر کینیڈا، آسٹریلیا کی طرف اور دیگر غیر مسلم ممالک میں، وہاں پہ لوگوں نے چرچز خریدے،
چرچ خرید کے وہاں پہ مساجد بنائی گئی، وہ اس سے خائف نہیں ہے۔ سینگاگ خریدے گئے، ان میں مساجد بنائی گئی، وہ اس سے خائف نہیں ہے۔ اور ان کی بڑی بڑی بلڈنگز خریدی گئی، وہاں پہ نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس سے خائف نہیں ہے۔ وہ اگر خائف ہیں تو وہ اس عملی قوت سے خائف ہیں کہ جس کے متعلق اقبال نے ابلیس کے منہ سے یہ کہلوایا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر۔ الحذر کہتے ہیں کہ جب برق کڑکتی ہے اور بجلی کڑکتی ہے تو اس وقت اہل عرب الحذر الحذر کہتے ہیں، جس طرح ہم بچاؤ بچاؤ کہتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ زمین کو اللہ کے نظام کا نگہبان بناتی ہے، یہ زمین پہ اللہ کے بندوں کو ان الارض یارثها عبادی الصالحون، میری زمین کے نائب، میری زمین کے وارث میرے بندے ہیں، یہ بندوں کو یہ رتبہ عطا کرتا ہے۔ ہمارا حریف ہماری اس قوت سے خائف ہے۔ ہمیں اپنے سجدوں میں وہ جذب اور وہ تڑپ پیدا کرنی ہے، جس طرح مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے یہ بڑے خوبصورت اشعار کہے علامہ کے، اور وہ بالکل عکاسی ہے ہماری اس چیز کی کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ ہو قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو باقی کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی وہ سلامتی چاہیے۔ ان سجدوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قلب کا سوز و گداز چاہیے، ہمیں خشوع و خضوع چاہیے کہ جب تک نماز میں اور سجدے میں وہ جذبہ اور وہ تڑپ اور وہ خشوع و خضوع نہ ہو، اس وقت تک اس سجدے کی وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہمیں اپنی نماز کے اندر، ہمیں اپنے قلب کے اندر اس وسعت کو، اس حقانیت کو آج اجاگر کرنا ہے، اور اس حقانیت کو ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اور یہی وہ انقلاب ہے جسے ہم مصطفوی انقلاب کہتے ہیں اور جسے ہم مدنی انقلاب کہتے ہیں۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد دیکھیے کہ یہ جتنے بھی فرائض ہیں، یہ شب معراج فرض ہوئے، اور معراج حضور کو ہوئی نبوت کے 12ویں سال۔ نبوت کے جو پہلے 12 سال گزرے ہیں ان میں حضور نے کیا کیا؟ ان میں حضور کے رفقاء اور حضور کے صحابہ وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس مرحلے سے گزرے؟ انہیں حضور نے یہ چیز تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، حضور نے ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی اور ان کے دلوں کو حضور نے زندہ کیا۔ ان کے دلوں کو زندہ فرمانے کے بعد حضور نے ان کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا کی کہ وہ پھر دنیا کی کسی بھی قوت کو، کسی بھی چیز کو وہ اپنے اندر کی طاقت سے للکار سکتے تھے۔ میں آخر میں 2 مثالیں اس چیز کی عرض کروں گا کہ مومن کی جو بنیادی قوت ہے اور مومن کا جو بنیادی اثاثہ، مومن کی جو بنیادی اساس ہے وہ مومن کے اندر کی قوت اور مومن کے اندر کی طاقت ہے، کہ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر کی فتح کے متعلق ان کا فرمان ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں اسے بیان کیا کہ ما قلعت خیبر بقوت جسمانیت ولا بقوت غذائیت، میں نے خیبر کے قلعے کو نہ تو اپنی قوت جسمانیہ سے فتح کیا ہے، نہ اپنی قوت غذائیہ سے فتح کیا ہے، ولیکن ایدت بہ بقوت ملکوتیت، بلکہ میں نے خیبر کے قلعے کو اپنی ملکوتی قوت سے فتح کیا ہے۔ یہ قوت ہے جو حضور نے ان 12 سالوں میں اپنے صحابہ کو عطا کی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حاکم مصر بن کر جب جاتے ہیں تو حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی قربانی کا ایک تصور ہے، اور دریائے نیل چونکہ ان دنوں خشک ہے تو لوگ یہاں پہ انسان کو قربان کر کے اس میں ڈالنا چاہتے تھے، اور میں نے کہا کہ اللہ کے دین آنے کے بعد تمام انسانی قربانیاں ممنوع ہیں،
اور نہیں ہو سکتی. تو بہرحال وہ خط و کتابت چلی انتہائی مختصراً. میں اگر عرض کروں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ وہاں سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، قادسالی ہے اور خلافت اسلامیہ کے خلاف جذبات بھڑک رہے ہیں لوگوں کے کہ وہاں دریائے نیل کے نہ آنے کی وجہ سے قحط اور افلاس پھیل رہا ہے، تو حضرت عمر نے نیل کو خط لکھا، کسی انسان کو مخاطب نہیں کیا. حضرت عمر نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الی نیل مصر. کس کی طرف سے؟ من عبداللہ عمر بن خطاب، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے. کس کے نام؟ نیل مصر کے نام. اما بعد، ان کنت تجری بنفسک فلا حاجتا. اے نیل مصر، اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے فلا حاجتا، تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں، مت بہ، کوئی حاجت نہیں. فلا حاجتا. فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے فَأَجِرْ بِاسْمِ اللَّهِ، پھر اللہ کے حکم سے بہ. اور مورخین، محدثین، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نیل 16 گز کے بہاؤ سے بہا، جو کہ اس کی سابقہ روش سے 6 گز بلند تھا. تو بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ مومن کے اندر یہ قوت، یہ وجدان، یہ طاقت یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. مومن کیسے کائنات کو مسخر کرتا چلا جاتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَحُکْمِی نَافِذٌ فِی کُلِّ حَالٍ، کہ اللہ نے جب سے مجھے اپنی خلافت کا امین بنایا ہے، اپنی نیابت کا صحرا میرے سر پہ سجایا ہے، اور مجھے اپنے وہ اختیارات اپنی عطا سے عطا کیے، فَحُکْمِی نَافِذٌ فِی کُلِّ حَالٍ، کائنات کی ہر چیز پہ میرا حکم لاگو ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یہ میری زمین ہے، یہ میرے حکم کے تابع ہے. کیوں؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں پوری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں کخردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح رائی کا دانہ میری ہتھیلی کے اوپر پڑا ہو. تو کائنات کو مسخر کر لینے کی یہ طاقت یہ مومن میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ مومن میں اس کے قلب کی قوت سے، اس کی روح کی بیداری سے اور اس کے نفس کے تزکیے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ تعلق باللہ سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ انسانیت کہاں سے اجاگر ہوتی ہے؟ یہ اسی تعلق باللہ سے ہماری یہ انسانیت اجاگر ہوتی ہے. اور آج اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور آج اگر ہمیں اسی روش پہ، اسی غلبے کی طرف اور اسی نظام کی طرف اگر ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں راستہ دکھایا. اور حضرت امام مالک نے فرمایا کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ جو اس امت کے آخری لوگ ہوں گے ان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، لیکن اگر ہو سکے گی تو اس راستے کے اوپر ہو سکے گی جس راستے پہ اس امت کے اولین کی اصلاح ہوئی تھی. اور امت کے اولین کی اصلاح یہی تھی کہ حضور نے ان کے قلب کی قوت کو زندہ کر دیا تھا. اور آج ہمیں ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہمارے قلب کی وہی قوت بیدار ہو جائے، ہمارے اندر کی وہی طاقت بیدار ہو جائے، اور ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، وہ پختہ ہو جائے. اور آخر میں جو انتہائی اہم بات اس تمام ہمارے روحانی پس منظر کے بعد وطن عزیز پاکستان کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی اساس اور اپنی بنیاد پر
کہ کیسے ہم قائم رہ سکتے ہیں اور کس چیز میں ہماری بقا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو فتح یروشلم کے موقع پہ مخاطب کر کے کہا، اے ابو عبیدہ، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم کیسر و کسرا کی نظروں میں ایک حقیر قوم تھے، ایک رسوا اور ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے دین کی بدولت یہ عزت عطا کی کہ آج ہم ان کے اوپر فاتح ہیں، آج ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ فمہما نطلب العز بغیر فاعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، اگر ہم اس دین کے بغیر اللہ سے عزت طلب کرنا چاہیں گے اور فاتح ہونا چاہیں گے تو یاد رکھ، جس اللہ نے ہمیں عزت عطا کی وہ اللہ ہمیں پھر رسوا کر دے گا۔ ہم نے یہ ملک، یہ سرزمین، یہ مملکت، یہ کس نعرے پہ حاصل کی؟ ہمارے اور آپ کے اجداد کا کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میں پورے دعوے اور پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور پوری تحقیق اور ریفرنس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے 1936 سے لے کے 1948 تک کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں، جتنی سپیچز ہیں، جتنے خطابات ہیں، وہ تمام کے تمام ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلامک آئیڈیالزم کے اوپر ہوگی۔ اور مجھے تو آج تک یہ سیکولرزم سمجھ نہیں آیا قائد اعظم کا۔ میں یہ سیکولرزم سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمام ہندو یہ زمین چھوڑ کے اس پار چلے جائیں اور ادھر کے مسلمان ہجرت کر کے اس پار آ جائیں۔ یہ کس طرح کا سیکولرزم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ پاکستان کی بنیاد اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر رکھی گئی، اور قائد اعظم نے کہا کہ اگر اسلام کو ہندوستان سے کمپلیٹ انہیلیشن سے بچانا ہے، مکمل تباہی سے بچانا ہے، تو آپ کو ایک مملکت اس کے لیے حاصل کرنی ہوگی، پاکستان آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور ہم دو استعماروں کے غلام تھے، برطانوی استعمار کے اور گاندھی استعمار کے، یعنی ہندو استعمار کے غلام تھے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ خطہ زمین عطا فرما، ہم اسے تیرے دین کی تجربہ گاہ بنا دیں گے۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور دو استعماروں کی غلامی سے ہمیں نجات عطا کی، گاندھی سامراج کی غلامی سے بھی، برطانوی سامراج کی غلامی سے بھی۔ لیکن وہ غلامی لینے کے بعد ہم پھر کبھی کمیونزم کی طرف چلے گئے، کبھی سوشلزم کی طرف چلے گئے، اب سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس دین میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ دین ہے، اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، اللہ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا کی تھی، ہمیں پھر سامراجی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ اور ہمارا حکیم، ہماری امت کا حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، کہ اگر تو فقر کا نگہبان ہو جاتا تو تجھے اس بدترین، اس رسوا ترین غلامی میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ اس غلامی کے چنگل سے ہم کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ تیرا علاج جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ ہم اس سے اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم اگر اس اقتصادی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی
غلامی سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس فارمولے پہ عمل کرنا ہوگا جو ہمارے بزرگ جرگہ یا پنچایت میں طے کرتے ہیں. اور حکیمانہ سی بات وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنگل میں جس درخت کے قریب سے راستہ بھولے تھے اسی درخت کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہاں سے پھر اپنی سمت کا تعین کر کے آگے بڑھو. ہم جہاں سے راستہ بھولے تھے اسی راستے پہ واپس جانا ہوگا. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہمیں پھر حضور کے زمانے میں جانا ہے اور ہمیں پھر حضرت امام مالک کے قول کے مطابق اسی اساس پہ جانا ہے جو ہمارے اولین کی اساس تھی. اور وہ اساس کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں بقا مطلوب ہے، اگر ہمیں سروائیول مطلوب ہے اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، باوقار پر عزت خود مختار زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو جہاں سے قائد اعظم نے اس سفر کو الوداع کہا اور دار فانی سے کوچ کر گئے، ہمیں اسی منزل پہ اسی مقام پہ واپس جانا ہوگا اور دیکھنی ہوگی قائد اعظم کی 26 جنوری 1948 کی وہ تقریر جو انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن کو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے دنیا میں سب سے پہلے حریت، جمہوریت اور مساوات کے نظام کو قائم کیا، اور اسلام کے وہ زندہ اصول آج بھی 1300 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح قائم اور دائم ہیں، اور انہی کو اپنا کر ہم ایک کامیاب، خود مختار اور باوقار قوم بن سکتے ہیں. آج ہمیں یہی عزم کرنا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ. میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا. الہ العالمین تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.